بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا لیکچر نمبر 14 ہے۔ لیکچر نمبر 14 میں ہم غزل نمبر 2 کر رہے ہیں۔ غزل نمبر 2 کے شاعر ہیں جگر مراد آبادی۔ لیکچر نمبر 14 شاعر کون ہیں؟ جگر مراد آبادی ہیں۔ بیٹا کسی بھی شاعر یا مصنف کا سن پیدائش، سن وفات اور کل عمر یاد رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اکثر اوقات ایم سی کیوز میں یہ سوال آتا ہے سن پیدائش کا یا سن وفات یا پھر کل عمر۔ جگر مراد آبادی پیدا ہوئے 1890 میں اور انہوں نے وفات پائی 1958۔ بیٹا جی ان کی کل عمر بنی 68 سال۔ جگر کا اصل نام علی سکندر اور تخلص جگر تھا۔ جہاں علی سکندر لکھا ہوا ہے نمبر 1 کر دیں، جہاں جگر لکھا ہوا ہے نمبر 2 کر دیں۔ بنارس میں پیدا ہوئے، نمبر 3 کر دیں۔ یعنی پوچھنے والا، بتانے والا ایک ہی لائن میں ہم سے 3 باتیں کر چکا ہے۔ اصل نام علی سکندر، تخلص جگر اپنایا، بنارس میں پیدا ہوئے، لیکن ان کا خاندان بوجھوا بنارس سے ہجرت کر کے مراد آباد میں آ بسا، چنانچہ جگر مراد آبادی کہلائے اور اسی کلمی نام سے مشہور ہوئے۔ ان کا کلمی نام کیا تھا؟ جگر مراد آبادی۔ جگر کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی، جس میں فارسی کی چند ابتدائی کتابیں شامل تھیں۔ شاعری کا ذوق ورثے میں پایا۔ جگر کے والد علی نظر، والد کا نام کیا ہے؟ علی نظر، صاحب دیوان شاعر تھے۔ جگر اپنی افتاد طبیعت کے لحاظ سے نیک، درویش مند اور سلیم الطبع تھے۔ انہوں نے حج بھی کیا اور مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت سی نعتیں بھی کہیں۔ دین کی طرف ان کی توجہ اور رغبت اصغر گونڈوی کی وجہ سے ہوئی۔ اب تک اس پیراگراف میں ہم سے 6 ایم سی کیوز پوچھی گئی۔ ہم نے ان 6 کو نمبرنگ کری۔ جگر مشاعروں میں بہت مقبول تھے، ان کی آواز بہت اچھی تھی، وہ شعر خوانی ترنم سے کیا کرتے تھے، اسی لیے مشاعرہ لوٹ لیتے تھے۔ ان کے ہاں تغزل کے عناصر نمایاں ہیں۔ ابتدائی دور میں وہ داغ دہلوی سے متاثر تھے۔ کس سے بیٹا؟ داغ دہلوی سے۔ نمبر 7 کر لیں اس کو۔ لیکن پھر غزل گوئی میں اپنا خاص رنگ پیدا کیا، تاہم غزل کی کلاسیکی روایت کا دامن نہیں چھوڑا۔ ان کا کلام پختہ ہے اور ان میں ایک والہانہ پن اور نغمگی کا احساس ہوتا ہے۔ ان کے متعدد شعری مجموعے شامل ہو چکے ہیں، شائع ہو چکے ہیں، جن میں آتش گل، داغ جگر اور شعلہ طور زیادہ مقبول ہے۔ عزیز طلباء، تصانیف کو آپ نے انڈر لائن کر دینا ہے، کیونکہ اس میں سے بھی ایک ایم سی کیو بن کر آ جاتا ہے۔ یہ کیا ہم نے اس کا تعارف میں جو اہم باتیں تھیں ہم نے اس کو انڈر لائن کیا۔ میں ایک بار ریوائز کیے دیتا ہوں۔ جگر کا اصل نام علی سکندر، تخلص جگر اپنایا، بنارس میں پیدا ہوئے، کلمی نام جگر مراد آبادی تھا، والد کا نام علی نظر تھا، دین کی طرف توجہ اصغر گونڈوی کی وجہ سے ہوئی، وہ داغ دہلوی سے یعنی جگر مراد آبادی داغ دہلوی سے بہت متاثر تھی۔ یہ 7 ایم سی کیوز۔ اب اس میں ہمارے پاس اہم تصانیف ہیں۔
انڈر لائن کر لیجئے کیونکہ اکثر اوقات ایگزامینر پوچھ لیتا ہے۔ آتش گل، داغ جگر اور شعلہ طور زیادہ مقبول۔ بیٹا یہ ہمارے پاس تھا جگر مراد آبادی کا تعارف۔ اب ہم چلتے ہیں غزل کی طرف۔ پہلے غزل کی ریڈنگ کریں گے، ساتھ اس کے الفاظ معنی، پھر تشریح، اور پھر آخر میں ہم اس کی ایکسرسائز کو سالو کریں گے۔ پہلے ریڈنگ کیے دیتا ہوں، ساتھ اس کے میننگ لکھوائے دیتا ہوں، سنیے۔ آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ آدمی انسان، بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ ستم ظلم، سادگی سادہ دل۔ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش قامتی سے ملتا ہے۔ فتنہ قیامت، قیامت کا سانحہ، خوش قامتی دراز قد، لمبا قد۔ مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ اس کا سیکنڈ لاسٹ شعر۔ کاروبارے جہاں سنورتے ہیں، ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے۔ کاروبارے جہاں، دنیا کے کام، ہوش عقل، ہوش عقل، بے خودی سے ملتا ہے۔ بے خودی، بے ہوشی۔ آخری شعر اس کا۔ روح کو بھی مزہ محبت کا، دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ ہمسائیگی، پڑوس۔ بیٹا آج کا جو ہمارا کلاس ورک ہوگا وہ اسی غزل کے الفاظ معنی ہیں جو آپ نے مجھے واٹس اپ کرنے ہیں۔ میرا واٹس اپ نمبر کیا ہے؟ 0300 338 1283۔ اب ہم چلیں گے بیٹا جی اشعار کی تشریح کی طرف۔ غور سے سننا ہے۔ پہلا شعر ہے جی، آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ پہلا شعر غزل کا مطلع ہے۔ مطلع کسے کہتے ہیں؟ غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوا کرتے ہیں۔ اب شاعر کہتا کیا ہے؟ غزل کے مطلع میں شاعر انسانی نفسیات کو بیان کرتا ہے، جو کہ زندگی کی ایک تلخ حقیقت ہے۔ زندگی میں انسان ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ دلی طور پر کسی سے ملیں، یعنی ظاہری طور پہ تو ہم ایک دوسرے سے ملاقات رکھتے ہیں، خدمت، خاطر تواضع، مہمان نوازی، لیکن سب دکھاوے کی باتیں ہیں۔ یعنی آج کل جو ہمارا ظاہری میل ملاپ ہوتا ہے یہ دکھاوے کا ہوتا ہے، یعنی ہم ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور ہوتے ہیں۔ انسان دلی طور پر کسی سے ملے یہ بظاہر مشکل ہے، کیونکہ انسانوں میں خلوص ختم ہو چکا ہے۔ اس کی جگہ ظاہر داری اور بناوٹ نے لے لی ہے۔ دوسرا شعر اس کا، بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ میرا محبوب کچھ ایسی سادگی سے ملتا ہے کہ میں اس کے سارے ستم بھول جاتا ہوں۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کی خوبی بتاتا ہے۔ وہ ظالم ہونے کے ساتھ ساتھ بامروت بھی ہے۔
جب مجھ پر ظلم و ستم کرتا ہے تو میں سوچتا ہوں چلو اب جب بھی ملیں گے تو میں اپنے محبوب سے بے پناہ شکوے کروں گا، شکایتیں کروں گا، اس کی زیادتی کا اسے احساس دلاؤں گا کہ محبوب تو ذرا ہماری طرف بھی نظر عنایت کر لے۔ لیکن باوقت ملاقات ساری باتیں دل میں رہ جاتی ہیں اور میں محبوب کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، کیونکہ محبوب کے ملنے کا انداز ہی کچھ ایسا منفرد اور دل فریب ہوتا ہے کہ کچھ کہنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، 100 باتیں کہنے کی ہیں مگر ان کے روبرو ایک چپ نیچی نگاہ گویا ہے شرمائے ہوئے۔ تیسرے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے، اے میرے محبوب آج کون سی خاص بات ہے کہ تیری ہنسی پھولوں کے رنگ سے ملتی ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کی مسکراہٹ کو پھولوں سے تشبیہ دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میرا محبوب ہنستا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے پھول کھل رہے ہوں۔ شاعر کہتے ہیں میرے محبوب کی ہنسی میں یہ خوبصورتی ہے کہ اس کی ہنسی کا رنگ پھولوں سے ملتا ہے۔ جس طرح کھلے ہوئے پھول خوبصورت بھلے معلوم ہوتے ہیں، اسی طرح شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب جب ہنستا ہے تو بہت خوبصورت لگتا ہے۔ دوسرے معنوں میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے آج باغ کی چہل پہل اور رونق دیکھ کے محسوس ہو رہا ہے کہ میرا محبوب مسکرا رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے محبوب کی ہنسی پھولوں مسکراہٹ پھولوں کے کھلنے سے معلوم ہوتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرے محبوب کا گزر ابھی ابھی اسی باغ سے ہوا ہے اور پھولوں نے اس کی ہنسی کو چرا لیا ہے۔ چوتھا شعر، سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوشکامتی سے ملتا ہے، اے محبوب تیرے خوبصورت قد نے جو محشر برپا کر رکھا ہے وہ قیامت برپا ہونے سے ملتا ہے۔ شاعر اس شعر میں اپنے محبوب سے محبت کا ایک خوبصورت انداز بیان کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے اگر میرا محبوب میرے ساتھ ہے تو مجھے پھر زندگی کی کسی تکلیف اور دکھ کی کوئی پرواہ ہی نہیں، اگر وہ نہیں تو ایک ایک لمحہ قیامت بن کے گزرتا ہے۔ جس طرح میرے محبوب کا قد دراز ہے اسی طرح قیامت کا لمحہ بھی طویل ہوگا جو کہ انتہائی مشکل ہوگا۔ اردو شعراء کی یہ روایت رہی ہے کہ وہ اپنے محبوب کے مختلف اعضاء جسمانی کو مختلف چیزوں سے تشبیہ دیے دیتے ہیں۔ کسی نے محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی کہا تو کسی نے دانتوں کی خوبصورتی میں دانتوں کو موتی بنا ڈالا، کوئی زلفوں کا اسیر ہو گیا تو کوئی آنکھوں کا دیوانہ۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کے دراز قد کی، لمبے قد کی تعریف کر رہا ہے۔ میرے محبوب کا دراز قد قیامت ڈھا دینے والا ہے۔ مجھے میرے محبوب کا دراز قد ہونا اچھا لگتا ہے۔ میر تقی میر نے اپنے محبوب کی کچھ اس طرح تعریف کی ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ پانچواں شعر، مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا
ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ محبوب ایک بار ملنے کے بعد پھر کبھی نہیں ملا، لیکن میرا پاگل دل پھر بھی اسی سے ٹوٹ کر ملنے کا خواہش مند ہے۔ یہ شعر دراصل معرفت کا ہے۔ شاعر کہتا ہے اللہ کا جلوہ ہر طرف ہے، خالق کائنات کے جلوے کائنات کی ہر ایک چیز میں نمایاں ہیں، لیکن پھر بھی وہ عظیم الشان رب کسی کو نظر نہیں آتا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے ملنے والے ایک بڑے دکھ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے میرا محبوب قریب رہنے کے باوجود بھی مجھ سے بہت دور ہے۔ یہاں اگر ہم محاورہ ٹوٹ کر چاہنا پر غور کریں تو شاعر اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ وہ اپنے محبوب سے بے پناہ محبت کرتا ہے، مگر اس کا محبوب متعلق بالکل توجہ ہی نہیں دیتا، جس کی وجہ سے شاعر کو دکھ تکلیف کا سامنا ہے۔ وہ چاہتا ہے اس کا محبوب اس سے ملے تاکہ دلی تسکین حاصل ہو۔ اس لیے شاعر کا دل یہی چاہتا ہے کہ وہ ہر وقت اپنے محبوب کے پاس رہے۔ سیکنڈ لاسٹ اس کا شعر، کاروبارے جہاں سنورتے ہیں ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے۔ جب ہوش و حواس عاشق کی بے خودی سے مل جاتے ہیں تو کاروبار دنیا درست ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے کام جوش اور جذبات دکھانے سے نہیں ہوتے، بلکہ خوش اور جذبے کے ساتھ ساتھ ہوش کا دامن بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میدان عشق ہو یا دیگر کوئی میدان، دیوانگی اور جنون کافی نہیں۔ ہم دنیا میں آ کر مختلف کام سر انجام دیتے ہیں۔ یہ دنیا کا اصول ہے کہ انسان کے کچھ کام اس دنیا میں پورے ہو جاتے ہیں اور کچھ ادھورے رہ جاتے ہیں۔ ان کاموں کو انسان مکمل نہیں کر پاتا جن میں جذبے کا فقدان کمی ہوتی ہے۔ اگر انسان کسی کام کو لگن، شوق اور جذبے سے کرے تو وہ کام پائے تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے کام پائے تکمیل کو پہنچ جائیں تو ہمیں چاہیے جذبہ عمل کے ساتھ ساتھ اس کام کو کریں، کیونکہ جذبہ عمل بے حد ضروری ہے۔ آخری شعر، روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ روح کا مسکن دل ہے، جب تک دونوں کا ملاپ نہ ہو تو بے قراری بڑھتی ہے۔ اس شعر میں شاعر انسانی جسم کی حقیقت بتاتا ہے۔ انسان کا جسم اعضائے کثیف اور اعضائے لطیف پر مشتمل ہے، لیکن ان دونوں کا آپس میں گہرا رشتہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ روح اور دل کا بھی گہرا رشتہ ہے، یعنی شاعر کہتا ہے روح کے بغیر دل اور دل کے بغیر روح کا تصور بھی ناممکن ہے۔ بالکل اسی طرح میں اپنے محبوب سے محبت اور پیار کرتا ہوں، جس طرح روح کو دل کی ہمسائیگی میں سکون اور قرار حاصل ہوتا ہے، بالکل اسی طرح مجھے بھی اپنے محبوب کی قربت میں سکون نصیب ہوتا ہے۔ میری زندگی کا لطف اور مزہ بھی محبوب کی محبت اور چاہت سے قائم و دائم ہے۔ جس طرح دل اور جسم کی روح پاکیزہ ہے، اس طرح میری محبت بھی محبوب سے سچی ہے۔ بیٹا جی یہ ہم نے کیا اس کی تشریحات۔
پہلے ہم نے تعارف کیا، تعارف کے ایم سی کیوز کو انڈر لائن کیا، پھر ہم نے غزل کی ریڈنگ کی، اس کے میننگ لکھوائے، میننگ جو آپ نے آج کے کلاس ورک میں مجھے واٹس اپ کرنے ہیں، واٹس اپ نمبر بھی میں نے مینشن کر دیا ہے۔ اب تشریح کے بعد ہم چلیں گے ایکسرسائز کی طرف۔ ایکسرسائز میں ہمارے پاس پہلے ہے جی شارٹ کویسچن۔ وہ کہتے ہیں پہلے سوال میں اس غزل کے مطلع کی نشاندہی کیجئے اور اپنی کاپی میں الگ سے لکھیے۔ مطلع کسے کہتے ہیں بیٹا؟ غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے۔ مطلع کے دونوں مصرے ہم قافیے اور ہم ردیف ہوا کرتے ہیں۔ تو اس شعر کا مطلع ہوا آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ پہلا سوال ہو گیا۔ دوسرے سوال میں ہمیں وہ کہتا ہے پھولوں کا رنگ ہنسی سے ملنے کا مفہوم واضح کیجیے۔ پھولوں کا رنگ ہنسی سے ملنے کا مفہوم یہ ہے کہ شاعر کا محبوب مسکراتا ہوا بہت اچھا لگتا ہے، جیسے کھلے ہوئے پھول خوبصورت لگتے ہیں۔ تیسرا سوال، ہوش اور بے خودی کے ملنے سے دنیا کے کاروبار کیسے سنورتے ہیں؟ اس کا جواب ہے انسان جب ہوش و حواس سے اپنے اندر عمل کا جذبہ پیدا کرتا ہے تو دنیا کے کام سنور جاتے ہیں، کیونکہ جذبہ ہی عمل ہی کامیابی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ مطلع میں کس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ اس غزل کے مطلع میں شاعر نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہاں آدمی سے ملتا ہے، لیکن یہ ظاہری ہوتی ہے، یعنی یہ ملاقات ظاہری ہوتی ہے، دلی طور پہ ہم ایک دوسرے سے ہمدردی نہ ہونے کے برابر ہے، دلی طور پر ایک دوسرے سے ہمدردی نہ ہونے کے برابر ہے۔ مراد ہم دکھاوے کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، باطن کچھ اور ظاہر کچھ اور ہوتا ہے۔ پانچویں شعر میں مل کر نہ ملنے سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انسان بعض اوقات کافی عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ بہت طویل عرصہ گزارتے ہیں، مگر ان کا رابطہ ظاہری ہوتا ہے، دلی طور پہ نہیں۔ دل بہت کم لوگوں سے ملتا ہے۔ یہ ہو گئے اس کے آنسرز کویسچن۔ اب ہم چلیں گے اس کے ایکسرسائز کی طرف۔ ایکسرسائز میں ہے جی مدرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ بیٹا یہ والا سوال 10th میں نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ آدمی، دل، ستم، ہوش یہ مذکر ہے، ہنسی، قیامت، روح، ہمسائیگی یہ مؤنث ہے۔ مدرجہ ذیل شعر کی تشریح کیجئے۔ مل کے جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ ہم نے تمام اشعار کی تشریح کی ہے، اس شعر کی بھی تشریح اس میں شامل ہے، جو کہ ہمارے پاس شعر نمبر بنتا ہے 5۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے جگر مراد آبادی کی غزل کا متن ذہن میں رکھ کر درست جواب پر نشان لگائیں۔ سوال نمبر کر رہے ہیں ہم لوگ 4۔ سوال نمبر 4 ہمارے پاس کیا ہے؟ ایم سی کیوز ہیں۔ محبوب کی سادگی سے ملنے کا شاعر پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ اس کے 4 ایم سی کیوز ہیں۔ پہلا ہے خوشی سے پھولا نہیں سماتا، محبوب کے ستم بھول جاتا ہے، نشہ سا چھا جاتا ہے، ہر غم بھول جاتا ہے۔
اس کا صحیح ایم سی کیو ہے محبوب کے ستم بھول جاتا ہے۔ پیج فولڈ کیجئے۔ اگلا ایم سی کیو ہے پھولوں کا رنگ محبوب کی کس بات سے ملتا ہے؟ اگین 4 ایم سی کیوز ہیں، اب سن لیں پہلے۔ ہنسی سے، شکل و صورت سے، تازگی اور نزاکت سے، خوش پوشی سے۔ تو اس کا ایم سی کیو ہے ہنسی سے، اس کو آپ نے ٹک کرنا ہے۔ فتنہ قیامت کا سلسلہ کس سے ملتا ہے؟ اگین 4 ایم سی کیوز۔ محبوب کی خوش قامتی سے، خوش ادائی سے، انگڑائی سے، محفل آرائی سے۔ تو اس کا صحیح ایم سی کیو ہے محبوب کی خوش قامتی سے۔ دال، دل ٹوٹ کر کس سے ملتا ہے؟ اگین 4 ایم سی کیو۔ کچھ ادا سے، دلبر سے، دلربا سے، خوش ادا سے، مل کے بھی جو نہیں ملتا۔ تو آپ نے مل کے بھی جو نہیں ملتا کو ٹک کرنا ہے بیٹا۔ اگلا ایم سی کیو، بے خودی سے ہوش آنے پر کیا ہوتا ہے؟ 4 ایم سی کیوز۔ افسوس، کاروبارے جہاں سنور جاتے ہیں، بے خودی کو جی چاہتا ہے، اداسی بڑھ جاتی ہے۔ تو اس کا ایم سی کیو ہے کاروبارے جہاں سنورتے ہیں۔ اگلا ایم سی کیوز، روح کو محبت کا مزہ کب ملتا ہے؟ دل کی ہمسائیگی میں، ہجر و فراق میں، وصال میں، تنہائی اور یکسوئی میں۔ تو اس کا ایم سی کیو ہے بیٹا دل کی ہمسائیگی میں۔ سوال نمبر 5، کوسین میں دیے گئے الفاظ سے درست جواب کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کیجیے۔ ڈیش مگر کم کسی سے ملتا ہے، دل۔ دوسرے شعر میں وہ سے مراد محبوب ہے۔ کاروبارے جہاں سنورتے ہیں۔ 7واں شعر غزل کا آخری شعر ہے کیونکہ شاعر نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا۔ اس غزل میں ردیف اور قافیے کی نشاندہی کیجیے۔ ردیف سے ملتا ہے، قوافی قافیہ کی جمع ہے، سادگی، ہنسی، قامتی، خودی، ہمسائے کی۔ اب بیٹا جی ہم نے قافیہ اور ردیف کی ڈیفینیشن کرنی ہے۔ قافیہ کسے کہتے ہیں؟ کسی شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ کوئی سی ایک مثال دے دیجئے گا۔ ردیف، کسی شعر میں قافیے کے بعد آنے والے ایک جیسے لفظ یا ایک جیسے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں۔ یہ ہو گیا جی ہمارا آج کا غزل جو ہم نے کمپلیٹ کی، اس کا تعارف کیا۔ تعارف کے بعد ہم نے تعارف کے اہم باتوں کو انڈر لائن کیا، غزل کی ریڈنگ کی، اس کے میننگ لکھوائے، غزل کی تشریح کی، ایکسرسائز کو سالو کیا۔ اب ایک بار پھر جو آپ کا آج کا کلاس ورک ہے وہ میں ریوائز کیے دیتا ہوں، جو آپ مجھے واٹس اپ کریں گے۔ آج کا جو ہمارا کلاس ورک ہے وہ ہے ورڈز میننگ۔ میں ریوائز کیے دیتا ہوں۔ آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ آدمی انسان۔ بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ ستم
ظلم، سادگی، سادہ دل۔ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے، سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش آمدی سے ملتا ہے۔ فتنہ قیامت، قیامت کا سانحہ، خوش آمدی دراز قد، مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ کاروبار جہاں سنورتے ہیں، ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے۔ کاروبار جہاں دنیا کے کام، ہوش عقل، بے خودی بے ہوشی۔ روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے، ہمسائیگی، پڑوس۔ بیٹا جی یہ آپ کا آج کا کلاس ورک ہے جو آپ مجھے واٹس اپ کریں گے۔ میرا واٹس اپ نمبر کیا ہے؟ 0300-338-1283۔ آج ہم نے بیٹا جی غزل کی، جو ہمارے پاس غزل نمبر 2 بنتی ہے۔ غزل کہتے کسے ہیں یہ ہم کل بھی بتا چکے ہیں، آج ایک بار میں پھر بتائے دیتا ہوں۔ غزل کے معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا ہے۔ دراصل غزل شاعری کی وہ قسم ہے جس میں حسن و عشق کے موضوعات، جذبات اور تجربات پیش کیے جاتے ہیں۔ غزل وہ صنف ہے جسے ایرانیوں نے رائج کیا۔ بیٹا جی آج ہم نے یہ غزل کی ہے، اس کے الفاظ معنی ایک بار پھر میں آپ کی خاطر ریوائز کیے دیتا ہوں، جو مجھے آپ واٹس اپ کریں گے بیٹا۔ آدمی انسان، ستم ظلم، سادگی سادہ دلی، فتنہ قیامت قیامت کا سانحہ، خوش آمدی دراز قد، کاروبار جہاں دنیا کے کام، ہوش عقل، بے خودی بے ہوشی، ہمسائیگی پڑوس۔ یہ بیٹا جی آج کا آپ کا کلاس ورک ہوا۔ آج ہی ہم نے ڈیفینیشنز کی، قافیہ اور ردیف کی۔ یہ بھی میں ایک بار ریوائز کیے دیتا ہوں، لیکن آپ کے کلاس ورک میں صرف ورڈز میننگ شامل ہیں۔ آج کے کلاس ورک میں کسی شعر کے آخر میں آنے والے ہم وزن اور ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ کسی شعر کے آخر میں آنے والے ہم وزن اور ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا جی ردیف۔ ردیف کی ڈیفینیشن کیا تھی؟ کسی شعر میں قافیے کے بعد آنے والے ایک جیسے لفظ یا ایک جیسے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں۔ بیٹا جی آپ یہاں پہ ڈیٹ پٹ کر دیں گے اور مجھے آج کا آپ کلاس ورک واٹس اپ کریں گے۔ میرا واٹس اپ نمبر میں نے بارہا مینشن کیا ہے، اور آپ لوگ بھی بیٹا اپنی حاضری کو یقینی بنائیں تاکہ آپ کا لاس نہ ہو انشاءاللہ۔ اب ہم کل اپنے نئے لیکچر نمبر 15 کے ساتھ 15 کو پڑھیں گے، جو ہمارے پاس بنے گی غزل نمبر 3 انشاءاللہ۔ باقی باتیں کل ہوں گی۔ آج کا آپ کا کلاس ورک اسی غزل کے بیٹا جی ورڈز میننگ ہیں جو آپ نے مجھے سینڈ کرنے۔ انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنی حاضری کو یقینی بنا۔ اللہ حافظ۔